إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. بگڑیاں بنانے والا بھی وہی، اولادیں عطا کرنے والا بھی وہی، دکھوں کی گہری راتوں سے نکال کر ایک صبح نوید چڑھا لانے والا بھی وہی، ذرے سے کمال تک پہنچا دینے والا بھی، داتا بھی وہی، دستگیر بھی وہی، غوث اعظم بھی وہی، مشکل کشا بھی. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں سلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر جو ہم سب کے لیے ہادی اور مرشد بن کر. پیاری بہنوں، درس قرآن کا عنوان ہے نیک بیوی کی صفات. وہ کون سی ایسی صفات ہیں جو کسی عورت کے اندر ہونی چاہیے تو اللہ رب العزت ایسی عورت کو نیک بیوی، فرما بردار بیوی لکھ لیتے ہیں. پیاری بہنوں، حقیقت میں غلام وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اتباع کرنا جانتا ہو، اتباع کرنا چاہتا ہو، خواہ حکم اس کی طبیعت کے مطابق ہو یا نہ ہو، خواہ حکم اس کو پسند ہو یا نہ ہو. جو شخص صرف اس صورت میں شریعت کی پیروی کرتا ہو کہ جب تک شریعت اس کی طبیعت کے مطابق ہے تب تک اس نے پیروی کر لی، جب تک شریعت اس کو آسان لگی اس نے تب تک اس شریعت کی پیروی کر لی. جیسے ہی شریعت کا کوئی حکم اس کو مشکل لگا تو وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، فوراً 3 قدم پیچھے ہٹ گیا. تو ایسا شخص پھر اپنی مرضی کو اوپر رکھتا ہے، وہ شریعت کو اوپر نہیں رکھتا. ایسا شخص پھر اپنے دل کو اوپر رکھتا ہے، وہ شریعت کو اوپر نہیں رکھتا. ایسا شخص پھر اپنے نفس کو آگے رکھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی رضا کو آگے نہیں رکھتا. پیاری بہنوں، دین اسلام نے کچھ حقوق عورت پر فرض کیے ہیں مرد کے معاملے میں، اور کچھ ایسے ہیں جو مرد پر مقرر کیے ہیں عورت کے معاملے میں، اور دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر وہ حقوق ادا کرنے ہیں، ان فرائض کو ماننا ہے. عورت کے اوپر جو حقوق واجب ہے ان میں سے سب سے بڑا حق اس کے خاوند کا ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کے اوپر سب سے بڑا حق اس کے والد محترم کا ہے. اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو سب سے بڑا حق اس کے اوپر اس کے شوہر کا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا خاوند، عورت کا شوہر ہی اس کی جنت ہے، عورت کا شوہر ہی اس کی جہنم ہے. اب چاہے تو اس کی فرما برداری کر کے وہ جنت کما لے، چاہے تو اس کی نافرمانی کر کے وہ جہنم کی مستحق ہے. نعوذ باللہ. پیاری بہنوں، غور سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب 5 نمازیں پوری پڑھے، نمبر 1 5 نمازیں پوری پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے وجود کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو اس عورت کو پکار کر کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں. 8 کے 8 دروازوں میں سے تم جس میں سے چاہو داخل ہو، جس میں سے چاہو تم اپنی مرضی سے داخل ہو سکتی ہو. 8 کے 8 دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں. اور روایات میں آتا ہے 72 ہوئے ایسی عورت کی خدمت پر معمور کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ.
یعنی کہ بتایا جا رہا ہے عورت کے ذمے صرف 4 کام فرض ہیں۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز ادا کرے، نمبر 2 رمضان کے روزے رکھے، نمبر 3 اپنے وجود کی حفاظت کرے، اور نمبر 4 اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے۔ یہ 4 بڑے بڑے کام ہیں جو وہ کر لے گی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ روزانہ کی 5 وقت کی نماز، سال کے بعد روزے آئیں گے وہ روزے رکھ لے، اپنے وجود کی حفاظت کرے، مطلب اپنی زینت، اپنے ہاتھوں کے اوپر مہندی لگی، اپنی انگوٹھیاں پہنی، گھر کے موجود اندر دیور سے بھی چھپائے، گھر کے اندر موجود نامحرم سے بھی چھپائے، باہر جانے کا چھپانے کے نہیں، حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو چھپائے، اپنی زیب و زینت دوسروں پر ظاہر نہ، اپنے شوہر کی پوری فرمانبرداری، جیسے جیسے وہ کہے ویسے ویسے کر، یعنی ایک ایسی عورت جس کو اس کا شوہر پہاڑ سے پتھر اٹھا کر لانے کو کہتا ہے کہ پہاڑ سے پتھر اٹھا کے لے آ، اور اس کو پتہ ہے کہ نہیں اٹھا سکتی، عورت کو بھی پتہ ہے میں نہیں اٹھا سکتی ہوں، لیکن وہ اپنے شوہر کی اس حد تک فرمانبرداری کرے کہ پہاڑ پر چڑھ جائے اور جا کر پتھر کو ہاتھ ڈالے، مطلب اس کو کھڑی ہو کر یہ نہ کہے کہ میں نہیں اٹھا سکتی، کچھ سے اٹھایا نہیں جائے، جا کر ہاتھ ڈال لے۔ پھر فرمایا جو عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہو جائے گی، اور فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ رب العزت کے بعد تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری، اس حد تک فرمانبرداری کرے کہ اس کے آگے جھک جائے بھی، مطلب اگر اللہ کے بعد کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے جھک جایا کرے، اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت سب سے اچھی ہے، سب سے زیادہ اچھی وہ عورت ہے کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے خامن کو خوش کر، مطلب اس کی طرف گھور کر نہ دیکھے، غصے سے اس کی طرف نہ دیکھے، وہ اس کی طرف دیکھے تو اس کو اسمائل دے، مسکرا کر اس کی طرف دیکھے، جب وہ اس کو کوئی حکم دے، نمبر 2 جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو اس کا حکم مان لے، اپنے نفس، اپنے تئیں، اپنے اندر، اپنے آپ میں اس کی نافرمانی نہ، نافرمانی کا کوئی طریقہ نہ بنائے، اور اس کے مال میں ایسا تصرف نہ کرے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، بیجا طریقے سے اس کا مال خرچ نہ کرے، وہ جو کہتا ہے وہی گھر میں پکا دے، وہ جیسے کپڑے کہتا ہے ویسے ہی پہن لے، جتنے بجٹ کے اندر وہ کہتا ہے گزارا کر تو اتنے کے اندر گزارا کرے، نہ کہ اس کو یہ کہے کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے اتنے کے اندر گزارا ہو سکتا ہے، چلو اچھا میں جاتی ہوں پیسے کما کر لے کر آتی ہوں، تم گھر بیٹھو، تم مجھے کر کے دکھاؤ اتنے کے اندر گزارا، میں دیکھتی ہوں تم کیسے اتنے کے اندر گزارا کر سکتے ہو، اپنے تئیں اس کی کسی بھی قسم کی کوئی نافرمانی نہ کرے، اس کے مال میں ایسا تصرف نہ کرے جس کو وہ پسند نہیں کرے، اگر وہ کہتا ہے کہ 100 کی ہڈیاں گھر میں پکا لیا کرو تو 100 کی ہڈیاں پکا لے، جیسے تیسے کرے، اگر وہ کہتا ہے 150 کے اندر گزارا کرو تو 150 کے اندر گزارا کرنے کی جیسے تیسے کوشش کرے۔ یہ گھر کے جو گزارے ہوتے ہیں نا پیاری نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ برکت سے ہوتے ہیں، کسی کی کمائیاں میٹر نہیں کرتی اس کی، کئی لوگ ایسے 2-2 لاکھ روپے کما رہے ہیں لیکن مہینے کے اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کئی ایسے ہوتے ماہانہ 40,000 روپے کما رہے ہیں لیکن کیا گھر کے پورے افراد نمازی ہیں، خیر و برکت سمیٹنے والے، خیر و برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے والے، صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، زبانیں اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں، ان کے اوپر بڑا ہی کرم ہو جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ ماہانہ صدقہ خیرات نکالنے والے کی بھی کمائی میں بڑی برکت ہو جاتی ہے، ماہانہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھروں میں جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، یا محلے میں کوئی بیوہ عورت
یہ یتیم مسکین کا وہ خرچہ اٹھا رہے ہیں، اللہ اس میں پوری برکت ڈال دیتا۔ یہ اسٹور بنایا ہوا ہے نا، یقین مانی یہاں پر جیسے مثال کے طور پر 12 کتابوں کا وہ سیٹ آیا نا، 12 کتابوں کا سیٹ چلا، اس میں سے چلو 7 کتابیں یا 8 کتابیں ایسے بچوں نے لے لی جو خرچ ادا کر سکتے، باقی 4 کتابیں ایسے بچوں کو چلی گئی جو خرچ ادا نہیں کر سکتے تھے، ان کو ویسے ہی دے دی پڑھانا۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک وہ مدرسے کے اسٹور کو بند ہونے دے گا جہاں پر 4 بچوں کا خرچہ 12 میں سے اس لیے نکل جاتا ہے کہ بچے کتاب کا خرچہ پورا نہیں کر سکتے۔ جہاں پر صدقہ خیرات دیا جائے، اللہ ایسے گھروں کے چولہے بند نہیں ہونے دیتے، ایسی دکانیں بند نہیں ہونے دیتے، ایسی جگہ بند نہیں ہونے دیتا جہاں پر خیر نازل ہو رہی ہو، جہاں سے خیر نکل رہی ہو۔ خیر کا مطلب کوئی 1000 کا نوٹ نہیں ہوتا، خیر کا مطلب کوئی 1 لاکھ کا چیک نہیں ہوتا، خیر کا مطلب کوئی 12 ہزار کے اوپر بنی ہوئی مشتمل دیگیں نہیں ہوتی جو ہر مہینے بندہ پکا لے اور خیر بانٹ لے۔ خیر ایک پلیٹ سالن بھی خیر، جو کسی بیوہ کے گھر روزانہ کی بنیاد پر یا کسی مسکین کے گھر روزانہ کی بنیاد پر اپنی ہڈیاں میں سے تازہ نکال کر بھیج دیا۔ خیر سے مراد ایک اچھا مشورہ ہے جو کسی کو ہم نے اپنے پاس آنے پر دھیان سے اس کی بیٹھ کر بات سنی اور اس کو اچھا مشورہ دیا۔ خیر سے مراد وہ علم ہے جو ہم نے کسی کو فی سبیل اللہ دین کا سکھایا کہ جس سے وہ سیکھ جائے، سمجھ جائے اور اپنی زندگی سنوار لے اور نہ جانے اپنے پیچھے اور کتنوں کو سکھائے۔ تو بات ہو رہی تھی اپنے شوہر کی کمائی میں ایسا تصرف نہ کرے جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ کہتا ہے اتنے کے اندر گزارا کر تو کرنا واجب ہے، کیا جائے گا، جیسے تیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ ہر نماز کے ساتھ حاجت کے نوافل پڑھے، نہیں پڑھے جاتے ہر نماز کے ساتھ، صبح سورج نکل ہے تب پڑھے، اللہ مجھے نہ مانگنے پڑا کرے، اس سے خود ہی دے جائے گا، اللہ اتنا عطا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وظائف کر رہی ہے نا، اذکار کر رہی ہے نا، تو اپنے آپ کو برائیوں سے بھی بچانا ہے نا۔ لائک اپنے شوہر کے رشتہ دار برائیاں غیبتیں کرنے سے بچنا، اپنے شوہر کی والدہ کی غیبت کرنے سے بچنا، اپنے شوہر کی بہنوں کی غیبت کرنے سے بچنا، اپنے شوہر کی بھائیوں کی غیبت کرنے سے بچنا، اپنے محلے کی غیبت کرنے سے بچنا، اپنے بہن بھائیوں کی غیبت کرنے سے بچنا، چگلی کرنے سے بچنا، صلہ رحمی کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کرنا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تاکہ یہ رزق کے اسباب ہے جن سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا یہ رزق کا سبب ہے، اور استغفار کے اللہ رب العزت فوائد بتاتا ہے کہ جو بندہ روزانہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی دعا پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کی نسل میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کے مال میں برکت دے دیتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے نہریں جاری کر دیتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے باغ بنا دیتا ہے۔ سارے کا سارا اللہ کی رحمتیں سمیٹنا، اللہ کی نعوذ باللہ من ذالک غضب کا شکار ہونا، سارے کا سارا ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ نے تو قرآن بھیج دیا، اس نے تو راستہ دکھا دیا، یہ صراط مستقیم ہے، اب یہ ہم پر ہے ہم کون سا راستہ اپنے لیے منتخب کریں۔ ہر وقت گھر میں دنگا فساد، شوہر کے ساتھ مقابلہ بازی لگائے رکھیں گے، بتائیے نعمتیں کہاں سے نازل ہوگی، برکتیں کہاں سے نازل ہوگی؟ پھر لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کوئی دعا بتائیں، ہم دعا پڑھیں، وہ کوئی وظیفہ بتائیں، ہم وظیفہ کریں، گھر میں روزی روٹی نہیں ہے، پریشانی کا عالم ہے، جتنی کماتے ہیں روز کی روز کھا لیتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو جج کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا سب سے اچھی عورتوں کی نشانی
شامی. نمبر 1 اس کا شوہر اس کی طرف دیکھ کے تو اپنے خاوند کو خوش کر اسمائل کر کے جیسے تیسے کپڑے ہیں اس کے پاس اپنے آپ کو سجا کر رکھے سوا کر اپنے اندر سے اسمیل نہ لے. ہلکی پھلکی لپسٹک لگا سکتی ہے لگائے. اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے جہاں تک ممکن ہو. بال اپنے بنا کے رکھے. اپنے چہرے کو صابن وغیرہ سے دھو کے رکھے. اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھے. پاؤں کی ایڑیاں صاف ستھری رکھے. شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے. کپڑے استری کر سکتی ہے استری کر کے پہنے. نہیں استری کر سکتی بلوں کی برمار کی وجہ سے دھلے ہوئے ہیں لیکن صاف ستھری ہو کر رات کو لے لے. یا اس کے شام کو گھر آنے کا وقت ہو تو تب اس کے لیے صاف ستھری ہو کر رہے. ہمارے خواتین کیا کرتی ہیں گھروں میں بیٹھی رہیں گی لہسن کی پیاز کی آئل کی ہاتھوں میں سے چہرے میں سے مہک اٹھ رہی ہوگی. جیسی بازار جانے کا وقت آئے گا فوراً استری شدہ سوٹ نکالے گی. نہ استری کیا وہ ہوگا تو کریں گی. چادر کڑکدار نکالے گی اور اسی طرح تیار شیار ہو کر کے چلی جائے. نہ محرموں کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے دکانداروں کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بھاؤ تاؤ کرنے کے لیے خریدنے کے لیے. جس کو زینت دکھانی تھی اس کے سامنے منہ بنا کر دیتے رہے. ملگجے کپڑے ملگجا اپنا الجھے بال لے کر جہاں پر زینت چھپانی تھی وہاں پر زینت دکھائی جائے. فرمایا اور کی سب سے بڑی خوبی شوہر اس کی طرف دیکھ کے اس کو خوش کر دے. جب وہ اس کو کوئی حکم دے اس کا حکم مان لے. اپنے نفس میں اپنے تئیں اپنے دل میں اپنے آپ میں اس کی نافرمانی نہ کرے. اس کے مال میں ایسا تصرف نہ کرے اتنا خرچ نہ کرے اس کا مال جس کو وہ پسند نہیں کرے بلکہ جمع کر کر کے رکھے اس کے لیے. مشکل وقت میں اس کو دے نکال کر یہ تمہارے لیے رکھے. میں میری ماں نے مجھے فلاں عید پر عید دی تھی نا تو میں نے ایسے رکھ لیے تھے کپڑے تو تم نے مجھے لا دیے میرے پاس ہی پڑے تھے یہ لوگ تم لے لو. اپنے مال میں اس کے مال میں ایسا تصرف نہ کرے جس کو وہ پسند نہیں کرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی دے دی اس کو تو اللہ رب العزت نے آدھا دین دے دیا. اب باقی آنے کی پریشانی ہے. اب باقی آنے کے بارے میں وہ محنت آدھا اس کا ہو گیا ہے بس اب باقی آدھا کرنا. یعنی جس کو نیک بیوی نہیں ملتی اس کو تو پوری محنت پوری کر رہی ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہم مائیں ہوتی ہیں تو اپنی بیٹیوں کے لیے ہم اپنے بیٹوں کے لیے ہم چاہتی ہیں کہ ذرا چاند کا ٹکڑا بہو لے کر آؤں گا. تو چاند کا ٹکڑا اس صورت میں نہیں ہے. چاند کا ٹکڑا وہ دیندار نیک نسل چلے نیک بہو سے نیک نسل چلے. باپ نیک ہونا تو علم جو ہوتا ہے گھر کی دہلیز تک آ جاتا ہے. ماں نیک ہونا تو علم جو ہوتا ہے وہ نسلوں تک چلا جاتا ہے. اگر واقعی میں ماں دین کا کام کرنے والی ہو سیکھنے والی ہو سکھانے والی ہو یہ نہیں کہ سیکھ سکھا کے بیٹھ کے چلو شادی کر لی بچے پیدا کر لی سارا زمانہ کر رہا ہے. واقعی میں علم سیکھنے والی اور اس نیت سے اس نے سیکھا ہو کہ میں آگے پہنچانے والی بنوں گی. چاہے نہ میں مدرسہ بنا سکوں اتنی بڑی بلڈنگ چاہے میں نہ بنا سکوں میں اپنے بیڈ روم کوئی مدرسہ بناؤں. میں اپنے گھر میں موجود ڈرائنگ روم کوئی مدرسہ بنا لوں گی وہیں پر میں سکھاؤں. میں اپنے سسرال میں جو شہر ہوگا اسی میں ایک کونے کو مدرسہ بنا لوں گی وہیں پر میں شام کو کچھ بچے پڑھا لوں گا. میں نے شروع کے تقریباً 3 سال ترجمہ تفسیر کے صرف 2 بچے پڑھائے. وہ میں اپنے گھر کے بیڈ روم میں پڑھایا تھا. سسرال کی طرف سے جو بیڈ روم ملتا ہے نا اس میں پڑھایا. یہ چیز میٹر نہیں کرتی کتنے پڑھ رہے ہیں. میٹر یہ کرتی ہے جو پڑھ رہے ہیں کتنے دل سے پڑھ رہے ہیں. آپ کا پڑھایا ہوا بچے کے اندر کتنا جذب ہو رہا ہے کتنا علم والا بن رہا ہے اور پھر عمل والا بن رہا ہے. میٹر تو یہ کرتا ہے. تربیت کیسے کر رہے ہیں آپ کتنی دل پر اثر کر رہی ہے
بچے کے بعد اپنا تو عالم کے عالم بیٹھے شادی پر دیکھنے والے ہوتے وہ سارے وہ عالمہ بچیاں ساری شادی پر اپنی پر دیکھنے والی ہوتی سندوں پہ سندے اکٹھی کر بات تو یہ نہیں ہو رہی بات تو سندیں اکٹھی کرنے کی نہیں کی گئی دین کی خدمت کا سیکھ لیا ہے اس کو باقی اپنے ایم اے بی اے ایف اے کی طرح وہ شیلڈ لے کر ہم گھروں میں سجا دیتے ہیں نا نہیں بات نہیں ہو رہی ہے عورت مستور ہے چھپائی جانے والی چیز دین کا کام کر چھپ کے کرتی جا اپنے آپ کو چھپا کر کرتی جا بات پہنچا لوگوں تک دیکھیے آپ خود سوچئے زمانہ میرا ٹک ٹاک کو دیکھیے یوٹیوب کو دیکھیے بچیاں وہاں پر ناچ تو کیا دینداروں کا کام کیا ہے ناچتے ہو کو کھلا چھوڑ ایسی جگہوں پر جائیں سکھائیں پہنچائیں تاکہ پتہ چلے دینداروں کی بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں علم والوں کی بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں کیسے علم پہنچایا جاتا ہے شیطان ہمارے اوپر نہ جانے کیا کیا ایپس اور کس طرح کی فتنہ و فساد والی ایپس ہمارے اوپر لے کر آ رہا ہے فرمایا جس کو اللہ رب العزت نے نیک بیوی عطا کر دی اس کی تو آدھے دین کے اوپر اللہ رب العزت نے مدد کر دی اب اس کو چاہیے باقی آدھے کے اوپر اللہ سے ڈرے اب اپنے باقی آدھے کی فکر کرے اور پیارے رسول نے فرمایا 4 چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہے اس بندے کی اس لڑکے کی قسمت بڑی اچھی ہے جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں نمبر 1 اس کے پاس نیک بیوی ہو تو مطلب جس لڑکے کے پاس ہمارے جس بیٹے کے پاس جس بھائی کے پاس جس رشتہ دار کے پاس نیک بیوی ہو تو ایسے شخص کی قسمت پر رشک کیا جا سکتا ہے واہ کیا قسمت پائی اس نے اس کو تو اچھی بیوی ملی نمبر 1 جس کے پاس نیک بیوی ہو اس کی قسمت اچھی ہے نمبر 2 جس کے پاس کشادہ گھر ہو کشادہ گھر ہو تو اس کی قسمت اچھی ہے نمبر 3 جس کو اچھا ہمسایہ مل گیا بہت بڑی نعمت ہے اچھا ہمسایہ یہ کرائے کے مکانوں میں جو رہتے ہیں ان کو اچھا مالک مکان مل جائے اکثر ہوتا ہے نا مالک مکان اوپر نیچے کرایہ دار اوپر نیچے رہ رہے ہوتے ہیں یا پھر ساتھ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اچھا مالک مکان مل جائے نا تو اس کو وہ بھی کہتے ہیں بہت بڑی نعمت اچھا مالک مکان جو تنگ نہیں کرے فرمایا نیک پڑوسی مل گیا تو اچھی قسمت ہے اور اچھی سواری مل گئی تو اچھی قسمت ہے اچھی قسمت کی 4 نشانیاں نیک بیوی کشادہ گھر نیک پڑوسی اور اچھی سواری اچھی گاڑی مل گئی تابعدار سواری مل گئی اور فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے 4 چیزیں بندے کے لیے بدقسمتی کی علامت ہے نمبر 1 برا پڑوسی مل گیا تنگ گھر ہو اس کے پاس بری بیوی ہو بہت زبان دراز بے حیا اور فرمایا بری سواری ہو جو بالکل بھی اس کی تابعدار نہ ہو تو ایسے شخص کے اوپر گویا بدبختی آئی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مال بہتر ہے ہم اس کو اختیار کر لیں ہمیں بتائیں مال کون سا اچھا ہے ہم بھی لے لیں فرمایا اللہ کو یاد کرنے والی زبان بڑا اچھا مال ہے اللہ کو یاد کرنے والی زبان بڑا اچھا مال اچھا یہ نا یہ زبان کو ذکر سے تر رکھنا ایسی نیکی ہے نا جنت میں جا کر بھی جاری رہے گی پتہ روزے جا کے جنت میں نہیں رکھنے نمازیں جا کے جنت میں نہیں پڑھنی پردہ جنت میں نہیں کرنا اور بھی دوسرے صدقے خیرات جنت میں نہیں کرنا ذکر ایک ایسی نیکی ہے جنت میں جا کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ ایک ایسا ذکر مطلب اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا ایک ایسی نیکی ہے جو جنت میں جا کر بھی جاری ہے پڑھتے جائیں یہ کچھ تسبیحات ہیں ذکر ہے کچھ ایسا
اور یہ مسنون ہے کہ اگر بندہ روزانہ کی بنیاد پر کر لے نا تو اللہ رب العزت کی کرم سے اس بندے کے اوپر خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اس کے تمام مسائل دعا کیے بغیر ہی حل ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کے فضل۔ نمبر 1 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ روزانہ حدیث میں 100 ہی آتا ہے، یہ 70 آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء۔ روزانہ ایک تو بندہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لینا صبح کے بعد، جادو ٹونا نہیں ہوتا، حاسدین کا حسد اس کے اوپر نہیں چلتا، نظر بد اس کے اوپر نہیں چلتی، اور دوسری جتنی شیطانی قوتیں ہوتی ہیں اس شخص کے اوپر نہیں چلتی۔ نمبر 3 سبحان اللہ و بحمدہ، روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لینا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہونا تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے کھجور کا درخت اتنی مرتبہ لگا دیتا ہے جتنی مرتبہ وہ پڑھتا ہے۔ بعض کے مطابق اس شخص کے اوپر رزق جاری ہو جاتا ہے، نسلوں تک پر جاری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ نمبر 3 لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا روزانہ کی بنیاد پر 100 حاجتیں، 100 دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، جن میں سے سب سے چھوٹی حاجت غم ہے، غم پریشانی ہے، پریشانی، حالانکہ پریشانی ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ کسی چیز کا غم لگ جائے ہمارے دل میں، ہم کہتے ہیں سب سے بڑا۔ فرمایا روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینے سے 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، جن میں سے سب سے چھوٹی حاجت غم ہے، دل کا غم، دل کی پریشانی۔ اور اس کے بعد درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، چلتے جائے پورا مکمل کر۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم سے اس بندے کے اوپر پریشانی آنے سے پہلے ٹل جائے گی، رزق جاری ہو جائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، اولاد نیک نکل آئے گی، بچے بچیوں کے روزی کے معاملات، رشتے کرنے کے معاملات، گھر بسانے کے معاملات اپنے کرم سے سارے حل جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سارے حل جائیں۔ پیارے نبی جی مال کون سا اچھا ہے اس کو اختیار کر لے، فرمایا اللہ کے ذکر کرنے والی زبان اختیار کر لے، سب سے اچھا مال۔ کسی بندے نے کام شروع کرنا، کاروبار شروع کرنا، دوسرے سے پوچھتا پھرتا ہے بھلا کیا کام کرنا چاہیے مجھے، بھلا بتاؤ مجھے تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، جو چل جائے میرا کام، میں چیز خریدوں میری بک جائے، یا کوئی جاب بتاؤ مجھے ایسی کہ وہ جاب میں کروں اور میرا گزارا ہو جایا کرے، یا کوئی ایسی اسکل بتاؤ، مہارت ایسی بتاؤ جو کمپیوٹر پر، لیپ ٹاپ پر یا موبائل پر جو میں سیکھوں اور سیکھتے ساری میری روزی لگ جائے۔ پیارے رسول جی مال بتائیے ایسا جو میں اختیار کر لوں جس کا بڑا ہی فائدہ ہو، فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رہنے والی زبان، نمبر 2 اللہ کا بہت ہی شکر ادا کرنے والا دل، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم تجھے اور زیادہ نعمتیں بڑھاتے رہیں گے۔ ساتھی دال روٹی کھا کر تم شکر ادا کرو گے اور برکت دے گی، صرف آلو پکا کر روٹی کھا لی، بچوں نے بھی کھا لی اور تو شکر ادا کرے گا، کالا بھی اس سے بھی زیادہ اچھا۔ وقتی طور پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس کیا میں کسی کا وقتی طور پر لگ رہا ہوتا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا تسبیحات کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں سارا کچھ کری جا رہے ہیں، مسئلہ پھر نہیں حل ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، نہیں یہ نہیں کہتے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پھر کہتے ہیں غور سے سنو، وظیفہ کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، تسبیح کرنے سے حالات ٹھنڈے ہوئے، یہ نہ کرتے اس سے بھی زیادہ بگڑ جائے۔ مثال کے طور پر بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، کیا کر رہا ہے بچہ؟ پڑھ رہا ہے نا، گھر میں لڑائی جھگڑا تو نہیں نہ ہونا،
روزانہ نندوں بھاوجوں کا، روزانہ بھاوجوں دیوروں کی لڑائی جھگڑا تو نہیں نہ ہو رہا؟ امن سکون ہے نا گھر میں؟ سارے بچے اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک موجود ہے؟ گھر کے حالات تھمے ہوئے ہیں۔ پھر غور کیجئے، کوئی بندہ کہتا ہے میرے 4 بچے ہیں، چاروں میں سے ایک بچے کی بالکل روزی بند ہے، نہیں چل رہی، میں تصویری کر رہی ہوں، نہیں چل رہی، میرا ایک اور بچہ ہے اس کو خرچہ بھیجتا ہے، میرے دوسرے باقی 3 بیٹے اس کا خرچہ چلا رہے ہیں، اللہ باقی 3 کو تو دے رہا ہے نا، سارے دنینا بیٹے ہو کے رہیں گے۔ یعنی کہ ذکر کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، ذکر کر رہے حالات تھمے ہوئے، نہ کرتا نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بھی زیادہ بگڑ جاتے، فاتحوں میں زندگی چل پڑے، صبح شام فاتحے کرتا، نعوذ باللہ، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا، حالات تھمے ہوئے تیرا ذکر کرنے سے، کیا خبر نعوذ باللہ من ذالک تیرے یوں چلتی مچانے سے رشتہ کسی ایسی جگہ پر ہو جاتا جہاں پر 1 مہینہ کی شادی نہ چلتی، پھر بھی پریشانی کے عالم میں تو گھر میں بیٹھا ہوتا، سر پکڑ کر بیٹھا ہوتا کہ ایسی بیٹھے بٹھائے بیٹے کو بیٹی کو داغ لگوائے۔ یعنی کہ ذکر کرنے سے حالات تھمے ہوئے ہیں، نہ کرتا اس سے تو نیچے گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا۔ اگر ذکر کرنے سے معاملات نہ سنورتے ہوتے، ذکر تو اللہ رب العزت کیوں حکم دیتا بار بار، اس کا رسول کیوں بار بار حکم دیتے؟ سب سے بہتر مال ذکر کرنے والی زبان، نمبر 2 شکر کرنے والا دل، اور نمبر 3 ایمان والی عورت جو ایمان پر تیری مدد کرے۔ کئی ایسے لڑکے ہم نے دیکھے ہوتے ہیں شادی سے پہلے پورے دنیا دار ہوتے ہیں، پھر ان کی نیک عورت کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، بڑھتے جاتے نیکی میں، بڑھتے جاتے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے جاتے نیکی میں آگے 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 جا رہے ہیں۔ نیک بیوی، ایماندار بیوی جو تیری ایمان پر مدد کرے۔ اور کئی ہم نے ایسے دیکھے شادی سے پہلے بڑے لڑکے نیک ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے پیچھے دین سے پیچھے ہٹتے جاتے۔ نیک بیوی آٹا گوندتی ہے نا، روٹی پکاتی ہے، اور پھر 5 وقت کی نمازی، وہ بیوی کی روٹی کھانے سے بھی بے نمازی کا دل نرم ہونے لگتا ہے، نماز کی طرف اس کی بھی لذت آنے لگتی ہے، اس کو وہ بھی متوجہ ہو۔ اسی طرح بے نمازی اور آٹا گوندے گی، روٹی پکائے گی، کھانا پکائے گی، پانی بھر کر دے گی، جو بھی معاملات گھر پہ کرے گی اس کے اندر وہ نحوست جاتی جائے گی اور بے نمازی کی نماز سے بھی لذت دکھائے۔ ایک 10 سالہ بچہ جو گھر میں بے نمازی ہوتا ہے نا، اس کی نحوست بھی پورے گھر کی روزی پر جاتی ہے۔ میری بات لکھ کر 10 سال کا بچہ گھر کے اندر بے نمازی، اس کی نحوست پورے گھر کی روزی پر جاتی ہے۔ ہم مائیں کچھ نہیں نہ کہتی بچوں کو، چلو ٹھیک ہے کوئی بات، پڑھ لے گا جب بڑا ہو جائے، ہم اتنے بڑے ہو گئے ہم تو پڑھنے نہ لگے، وہ کیسے پڑھ لے گا؟ جو چیز چھوٹے ہوتے بچپن سے گھٹی پہ ڈال دی گئی وہی پکی ہوتی جائے گی، وہی پکی ہوتی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحمت کرے جو رات میں اٹھا، اس نے نماز پڑھی اور دیکھا اس کی بیوی سوئی ہوئی ہے، اس نے اپنی بیوی کو جگایا، اس کی بیوی نہیں اٹھی تو اس نے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ مارے، اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لا کر نوافل میں کھڑا کیا۔ اللہ ایسے شخص سے، ایسے مرد سے راضی ہو۔ رات کے اندھیرے میں چھپکے کسی کو نہیں پتا، وہ اوپر والا نیچے والے پر پورا راضی ہوا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ اور فرمایا اللہ ایسی عورت پر راضی ہو جاتا ہے جو رات میں چپکے اٹھے، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اپنے شوہر کو اٹھایا، پھر وہ نہیں اٹھا تو اس نے اس کے اوپر چپکے سے ہلکے پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ کپڑے استری کرنے والا جو شاور ہوتا ہے، مراد اس سے نہیں کیا ہاتھ گیلے کرنے کو سامنے ہوتا ہے، سر کا بوسہ لے بالوں میں ہاتھ پہ
اس کا مطلب زور سے جھنجھوڑنا نہیں کہ اس کو غصہ دلا دینا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر سے چلو بھر کے لے کر آئے پانی کو کھینچ کے چہرے پہ مارا. نہیں، محبت، سلامتی، پیار کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. دین کی طرف لے کر آنا ہے، بگانا نہیں ہے دین سے. اب شوہر دین کے معاملے میں ایک کام کر رہا ہے. میں اپنے شوہر سے پتا کیا کہتی ہوں؟ میں کہتی ہوں مدرسہ چلتے ہی تیرے کو، میں تو بس پڑھانی ہے بس. میں کہتی چل ہی نہیں سکتا، تم ادھر نہ ہو، یہ چل ہی نہیں سکتا. واقعی سچی بات ہے. فجر کے وقت مجھے گیٹ کھولتے ڈر لگتا ہے. اگر کسی نے قرآن خاصہ میں اکیلی کسی کام سے ایک شہر سے باہر گئی، مجھے ڈر لگتا ہے. مائیں تو لیڈی گلی میں چھوڑنے آتی ہے نا، لیکن میں ایک نوجوان عورت ہوں تو بندے کو خوف تو رہتا ہے اس بات سے. پھر میں پتہ کیا کرتی ہوں، بچے کو اندر کر لیتی ہوں، دروازہ بند کر لیتی ہوں. پھر اگلا آپ اندر کر لیتی ہوں، دروازہ بند کر لیتی ہوں. پھر جب کافی مدرسہ آ جاتا ہے پھر وہ کھولا چھوڑا. دوپہر میں جیسے بچے خالی ہوتے جاتے ہیں فون گیٹ بند کر. آپ لوگ بھی کیا کرتی ہیں؟ یہی کرتی ہیں. شوہر گھر نہ ہو آپ بھی دروازہ بند رکھتی ہیں. یہ نوجوان بچیاں والد صاحب گھر نہ ہو گیٹ بند رکھتے ہیں. خوف آتا ہے. سردیوں میں ہم مائیں اپنے بچوں کو اندر کر کے اور دروازے بھی اپنے رومز میں بھی کر کے دروازے بھی کنڈی لگا کے. یعنی ایک شوہر کو اپنے ساتھ جوڑنے کے اس کو کہا جائے گا پورا ڈیپینڈ ہی تم پہ کر رہے ہیں، انحصار ہی تم پر کر رہے ہیں، ہے ہی سارا کچھ تمہارے سے، ہم تو کچھ بھی نہیں. اگر اس کو یہ کہا جائے گا ٹھیک ہے چلو ہم کر لیں گے، آئے بڑے دو پھر کر کے دیکھ لیں، کبھی بھی ہو سکتا. کسی بھی ادارے کے اندر، کسی بھی گھر کے اندر ایک مرد کا ہونا کتنا ضروری ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھے نعوذ باللہ من ذالک جن کے پاس مرد تھے پھر اللہ نے اپنے پاس. کتنا ضروری ہے، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں. یہ آپ ان بیوہ عورتوں سے جا کر پوچھے کہ جن کے گھروں میں پہلے مرد ہوا کرتے تھے اور اپنے، یا وہ عورتیں کہ جن کے شوہر یا بڑے بیٹے ملکوں سے باہر کام کرتے ہیں، ان کے لیے کتنی دقت کا سامان ہے اور کتنی پریشانی ہے کہ اکیلی عورت کو گھر کا پورا سرکل چلانا. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سے گزرے تو کچھ عورتیں وہاں پر بیٹھی ہوئی. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کے اشارے سے انہیں سلام کیا اور فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو. پھر فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو. تو ان میں سے کہنے لگتی اللہ کے نبی میں اللہ کی ناشکری سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ تم میں سے کوئی دیر تک غیر شادی شدہ رہتا ہے، مطلب بچی 20 سال کی ہو جاتی ہے، 22 سال کی ہو جاتی ہے، 25 ہو جاتی ہے، 28 ہو جاتی ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے. تم میں سے کوئی دیر تک غیر شادی شدہ رہتی ہے اور اس کے گھر والے دیر تک اسے شادی سے روکے رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کسی مرد سے اس کی شادی کروا دیتا ہے، اسے اولاد عطا فرماتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرتا ہے. مطلب کہ اب اس سے بھی بڑھ کر وہ رہ سکتی تھی، اور بھی آگے وہ رہ سکتی تھی غیر شادی شدہ. اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی پڑھ لے، یہ بھی پڑھ لے، آگے مطلب بچی کو اگر 14 جماعتیں نا میرے حساب سے کافی ہوتی ہے. بچی کو پڑھنا لکھنا آ جائے. دوسری بات یہ کہ بچی دین کے بارے میں علم زیادہ سیکھے. مطلب کہ آپ لوگوں نے 14 بچے کو کرانی ہے نا تو 14 آپ اس صورت میں کروائیں کہ ساتھ بچہ دین کا پڑھتا ہے. یہ ادھر سے ہٹا کر نہ پڑھا، ساتھ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈے جہاں ساتھ بچوں کا مینج کرایا جائے. چلے 16 بھی کرانے کوئی حرج نہیں، پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا، شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے اگر واقعی میں کوئی پڑھانے والا ہے. یہ ساتھ مینج کیا جائے. فرمایا دیر تک غیر شادی شدہ رہتی ہے اور اس کے گھر والے اس کو شادی سے روکے رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کسی مرد سے اس کی شادی کروا دیتا ہے، اسے اولاد اور آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرتا ہے. پھر اسے غصہ آتا ہے تو کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے تو کبھی تجھ میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی. بس یہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری ہے اور یہ احسان کرنے والوں کی ناشکری. یہ شادیوں بیاہ ہم نے مشکل کیے ہوئے.
ویسے اتنے مشکل نہیں ہے، دین ان کے اندر تنگی نہیں کرتا. بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، اتنی کر لے جتنی حیثیت ہے. جہیز کی شریعت میں نہیں آتا. پھر بھی ماں کہتی ہے دینا ہی ہے تو اتنا دے لے جتنا سیاست. اسی طرح بیٹے کی شادی کرنی ہے، بہو کو اتنا ڈال دے جتنا اس کو تحفے تحائف دے سکتے ہیں، جتنی حیثیت ہے، جیسا خود پہنتے ہیں نا ویسا اس کو دے دیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بیٹیوں کے جہیز میں وہ تمام مشینری سیٹ ڈالے جاتے ہیں جو ماں نے کبھی ہاتھ بھی ساری زندگی لگاتے ہیں، وہ کچھ بھی ماں لے کر دیتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے شادیاں مشکل سے مشکل ترین. ہر کوئی سمجھتا ہے ہمارے گھر کیا آئے گا جب شادی، ہمارے گھر جہیز میں کیا کیا دیا ہے، اور پھر اسی جہیز کے حساب سے بچیوں کی گھر کے اندر موجود بہوؤں کی عزت کا لیول بن رہا ہے، اس کا ایسا اس کا ایسا. یعنی کہ یہ مشکلات ہم خود ڈالتے. اب جس کے 2 بیٹے ہیں، اس کے 3 بیٹے ہیں، اس کے 4 بیٹے ہیں یا 1 بیٹا بھی ہے، وہ اپنے دل میں یہ عہد کرے تو میں اپنے گھر میں جو بہو لے کر آؤں گی نا، میں گھر والوں کو برپا کہوں گی ہم نے جہیز نہیں لینا. کہیں ہمارے اندر ہمت ہی نہیں لگتی ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی. آپ کہتے کیوں ہمارے گھر انہوں نے اپنی بیٹی کو دینا ہے، کون سا ہمیں دینا ہے؟ تو جب ہمیں انہوں نے دینا ہی نہیں تو پھر ہم اتنا کہہ دیں تو ہمیں نہ دیں. اور ماؤں کو یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ میرے بیٹوں کو اتنا سلامت رکھ، اتنا عطا فرما، نظر ہی نہ جائے کہ ہمیں کیا دیا جائے گا. ہم اپنے گھر سے ابتدا کریں نہ لیں. اب جیسے نینے کی رسم ہے، ہم اپنے گھر سے ابتدا کر سکتے ہیں کہ میں نہیں لوں گا، نہیں لیا جائے گا. پھر یہ اخلاقی برائیاں ہمارے اندر جو بالکل پوری جم چکی ہیں رسم و رواج کے طور پر، وہ ایسی ختم ہو سکتی ہیں اور کسی طریقے سے ختم نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تن لا کے بہنا سن لے مومن دی کیا نشانی ہے. تن لا کے بہنا سن لے مومن دی کیا نشانی ہے. میں کولو گل نہیں کر دی، میں کولو گل نہیں کر دی، باتیں آیات پرانی ہے. تن لا کے بہنا سن لے مومن دی کیا نشانی ہے. قد افلاح المؤمنون قد افلاح المؤمنون فی صلاتهم خاشعون. وہ جنت دے وارث ہونا کا قرآن دے حق بیانی ہے. وہ کان لا کے بہنا سن لے مومن دی کیا نشانی ہے. کان لا کے بہنا سن لے مومن دی کیا نشانی ہے. مومن ہے امین امانت دار، مومن ہے امین امانت دار، سر چشمہ عدل دیانت دا، عہد و پیمان ضمانت دا، کرے وعدے دی بس مانی ہے. کان لا کے بہنا سن لے مومن دی کیا نشانی ہے. کان لا کے بہنا سن لے مومن دی کیا نشانی ہے. مومن مومن دا بھائی ہے، مومن مومن دا بھائی ہے، آپس وچ خیر بھلائی ہے. اچھی نعمت رب عطائی ہے، اے رشتہ خاص ایمانی ہے. کان لا کے بہنا سن لے مومن دی کیا نشانی ہے. کان لا کے بہنا سن لے مومن دی کیا نشانی ہے. اے جدوں تلاوت کردا اے اپنا دل سکینت بڑھدا اے، ایمان توکل بڑھدا اے، ہو جاندی ختم ویرانی ہے. کان لا کے بہنا سن لے مومن دی کیا نشانی ہے. کان لا
کہنا سن لے مومن دی کیا نشانی ہے. توکلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، قرآن و حدیث کا جتنا بھی حصہ سنایا گیا اسے تمام ہستیوں کے حق میں قبول و منظور فرما. ان ہستیوں کی بدولت یہ کلام پاک قرآن و حدیث کا علم تک پہنچا. اے میرے پروردگار، ہم سب کا یہاں مل بیٹھ کر جتنا بھی سنایا گیا اللہ ہم سب کے حق میں یہ کوشش قبول و منظور فرما. اللہ یہ مل بیٹھنے کی بدولت دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات کر دے. اللہ ہم سب کی یہ مل بیٹھ کر کی گئی کوشش ہمارے والدین کے حق میں قبول و منظور فرما. ہم سب کو اپنے والدین کی بہترین صدقہ جاریہ اولاد بنا دے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اے میرے پروردگار، ہم نے جتنا بھی آج سنا ہے اللہ اس سارے سنے کے اوپر ہمیں کھلے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کھلے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے شوہروں کی بہترین فرمانبردار نیکوکار بیویاں بنا دے اور ہمارے شوہروں کو بھی ہمارے لیے ٹھنڈے میٹھے نیکوکار بنا دے. اے میرے پروردگار، ہمیں اپنے شوہروں کے ساتھ محبت اور سکون والی زندگی عطا فرما. اللہ ہم میں سے جتنی بیوہ مائیں، بیوہ بہنیں، بیوہ عورتیں بیٹھی ہیں اللہ ان کو اپنے اپنے معاملات میں اتنا سخی کر دے کہ شوہر کی کمی محسوس شوہر کی کمی محسوس. اے میرے پروردگار، ہم سب کے اوپر حلال روزیوں کی بارش کر دے. اللہ ہمارے گھروں سے بلائیں، بیماریاں، پریشانیاں دور فرما. حلال روزیوں کے دروازے کھول دے. اللہ نیکی کا رستہ آسان فرما دے. اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے شوہروں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. اللہ ہم سب کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے. ان کے ہاتھ حوض کوثر پینا نصیب فرما. اللہ جتنی مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں اللہ اپنے دلوں میں جو حاجتیں مرادیں لیے بیٹھی ہیں اللہ ان کی تمام حاجتیں مرادیں اپنی طرف سے پوری فرما. اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اللہ جتنے لوگ دور بیٹھے سن رہے اللہ ان سب کے حق میں بھی کوشش قبول و منظور فرما. اللہ ہم سب کے لیے نیکی کا رستہ آسان فرما دے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے. ان کے حق حوض کوثر پینا نصیب فرما. اللہ اس مدرسے کو، اس کے بک سٹور کو، استاد کو، اللہ انتظامیہ کو ترقیاں عطا فرما. نظر بد سے بچا، آفرین کے حسد سے بچا. اے میرے پروردگار، زیادہ سے زیادہ یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنے کی، ہمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.